السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از عبدالقیوم بلال پاکستان یوٹیوب چینل کے پلیٹ فارم سے. ڈیئر ویورز، زندگی بڑی بے ثبات ہے. اللہ کی ذات حقیقی ذات ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. میں آپ کو ایک دکھانا چاہتا ہوں کچھ نمونہ سا کہ جن گھروں میں لوگ آباد تھے، اگر لوگ وہاں سے چلے گئے، شفٹ ہو گئے، یا دنیا سے چلے گئے یا شفٹ ہو گئے ایک علاقے سے دوسری جگہ ہجرت کر گئے، تو بعد میں وہی جگہیں جو ہے نا وہ انسانوں کے لیے عجیب سا منظر پیش کرتی ہیں. دیکھیں ذرا نیچے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہر وقت مرغیاں اور خرگوش اور مختلف پولٹری اور اللہ بھلا کرے بکریاں، بچے یہ ہوتے تھے. جیسے یہ نظر بھی آ رہا ہوگا کہ سامنے کیا بنا ہوا ہے، یہ بچوں کے لیے بنا ہوا ہے. ادھر مختلف بکریاں وغیرہ ہوتی تھیں، لیکن لوگ یہاں سے چلے گئے اور مالکوں نے خالی کروا لیا، لوگ چلے گئے. اب نئے لوگ آئیں گے انشاءاللہ، یہاں پہ نئے لوگ آباد کریں گے. دنیا کا نظام ایسی ہے، جیسے یہ گھر ان کے خالی پڑے ہوئے ہیں، ایسے جیسے کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں. یہ دیکھیں ذرا، ان گھروں میں بڑے ماشاءاللہ اچھے لوگ رہتے تھے. ان کے بچے تھے، ان کی آوازیں آتی تھیں، ان کے بچے آپس میں کھیلتے تھے. لیکن آج کیا ہے، دیکھنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے. اس میں ہمارے لیے کیا میسیج ہے؟ ہمارے لیے میسیج اس میں یہی ہے کہ ہم جو ہے نا آخرت کی تیاری ساتھ ساتھ کریں. ہمارے لیے میسیج یہی ہے کہ ہم نیک عمل ساتھ کریں. ایک جگہ سے شفٹ ہو جانا یعنی منتقل ہو جانا، یا ہمیشہ کے لیے دنیا سے چلے جانا، یہ ہم سب کے نصیب میں تو لکھا جا چکا. ہم نے سب نے جانا دنیا سے. میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے. اس طرح ایک دن جو ہے نا ہمارے گھر بھی سونے رہ جائیں گے. اور ایک بات بڑی اہم ہے کہ وہ رب جب ہم دنیا میں نہیں تھے، وہ اس وقت بھی ہمارے ساتھ تھا. عالم ارواح میں، ماں کے پیٹ میں بھی ہماری پرورش کر رہا تھا. ہماری ضرورتوں کا خیال ادھر بھی رکھ رہا تھا ہمارا رب. دنیا میں ہم آئے، دنیا میں بھی ہماری ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے. اور یہاں دنیا سے چلے جائیں گے قبر میں، تو وہاں بھی رب ہمارے کی نظر ہم پہ ہوگی، اس کا ساتھ ہمارے ساتھ انشاءاللہ ہوگا. اور قیامت کے دن بھی ہمارا رب ہمارے ساتھ ہوگا. یعنی رب کی ذات ایسی ذات ہے کہ یہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. انسان ہمیشہ سے نہیں تھا، لیکن یہ ہمیشہ رہے گا. تو میں یہ آج آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، 5 وقت نماز کی پابندی کرنی چاہیے، ماں باپ کا کہنا ماننا چاہیے، اچھا سلوک کرنا چاہیے لوگوں کے ساتھ، حق داروں کا حق ادا کرنا چاہیے، کسی کا حق نہیں دبانا چاہیے، قرضہ لیا ہوا تو واپس کرنا چاہیے، میٹھا بول بولنا چاہیے. یہی ہماری کمائی ہے، یہی ضروری ہے. اور ہم دنیا میں آئیں بھی اسی لیے ہیں کہ ہم نیک اعمال کریں، نیک اعمال کریں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. یہ ہے اصل مقصد ہمارا. باقی ضرورتیں ہیں دنیا کی، اصل مقصد یہ ہے. اللہ جو دیکھ رہے ہیں میرے اس پروگرام کو، اللہ تعالیٰ ان کی جان، مال، وقت میں، رزق میں برکت عطا فرمائے، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرمائے، اولادوں میں برکت عطا فرمائے، نسلوں میں برکت عطا فرمائے. ہمیں اللہ کی بڑی ضرورت ہے، اللہ کے ساتھ کی، اللہ کی رضا کی بڑی ضرورت ہے. دنیا تو گزر جائے گی. جو 100 سال پہلے لوگ تھے وہ اس وقت دنیا میں نہیں ہیں. جو آج ہیں ان میں سے بھی کوئی 100 سال بعد نہیں ہوگا. اس لیے ہم کیوں نہ تیاری کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ثواب کی نیت سے شیئر بھی کر دیا کریں، سبسکرائب، شیئر، لائک بھی کر دیا کریں ثواب کی نیت سے. کیونکہ آتا ہے کہ اللہ جی کیا آتا ہے جی، ہاں آتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ
ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ نیکی کے کاموں میں مفہوم یہ ہے، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کیا کرو، برائی کے کاموں میں تعاون نہیں کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔